روایت کے الفاظ ہیں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ خود خالق آواز دے گا، ندا دے گا، اے سیدہ آج آپ جو کہیں گی میں اسے پورا کروں گا، آج آپ جو مانگیں گی وہ عطا ہوگا۔ تو امام صادق کہتے ہیں بی بی پہلی چیز کیا مانگیں گی؟ کہیں گی پروردگارہ مجھے میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے، میرے دونوں بیٹوں کی شہادت دکھا دے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ایک پردہ سا کھچے گا اور اس پہ دونوں کے مصائب نظر آئیں گے، جیسے سکرین ہوتی ہے نا، پردہ آئے گا اور پہلے کا جگر نکلتا نظر آئے گا اور دوسرے بیٹے کی رگیں کٹتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جب بی بی جگر کے ٹکڑے دیکھیں گی، رگوں کو کٹتا دیکھیں گی تو بلند آواز سے رو کے کہیں گی پروردگارہ میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارہ میں نے بڑی زحمتوں سے پالا تھا۔ تو خالق کہے گا زہرا آپ جو مانگیں گی عطا ہوگا۔ بی بی کہیں گی پروردگارہ، چھٹے امام فرماتے ہیں نور الثقلین میں، تفسیر نور الثقلین میں ہیں الفاظ کہ بی بی کہیں گی پروردگارہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرے دونوں بیٹوں کا ایک ایک عزادار جنت میں نہ آ جائے۔ بی بی اپنا حق شفاعت استعمال کریں گی۔ تو آج سب کہیے گا بی بی آج ہم سبت اکبر کا واسطہ لائے ہیں، آج حسن مجتبیٰ کا واسطہ لائے ہیں، بی بی ہماری شفاعت ضرور کیجئے گا۔ آئیں بھئی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک اور جملہ پیش کر دوں آپ کے سامنے۔ امام حسن مجتبیٰ بہت مظلوم ہیں۔ کسی نے امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا مولا جس طرح آپ ماں کو یاد کر کے روتے ہیں ایسے تو کوئی بیٹا ماں کو یاد کر کے نہیں روتا، اب آپ جوان ہو گئے پھر بھی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں، حتیٰ آپ کے بھائی حسین بھی اس طرح سے نہیں روتے جیسے آپ روتے ہیں، کیوں؟ امام نے فرمایا کیونکہ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو اس نے نہیں دیکھا۔ بہت سخت جملہ ہے مولا کا، کہا کیونکہ میرے بھائی حسین نے وہ نہیں دیکھا جو میں نے دیکھا۔ کہا مولا آپ نے کیا ایسا دیکھا ہے؟ کہا میں نے جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھا۔ اجرکم اللہ۔ آج میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، پروردگارہ مجھے اتنی طاقت دے دے کہ امام حسن مجتبیٰ کے مصائب پڑھ سکوں۔ آپ پورے سال امام حسین کے مصائب سنتے ہیں، ذرا ایک شب میں امام حسن کے مصائب سن لیں، سنیں گے؟ نجف اشرف کے ایک بہت بڑے ذاکر تھے، بہت بڑے واعظ تھے، بہت بڑے عالم دین، ہمیشہ مصائب پڑھا کرتے تھے۔ مجلس مختصر ہوتی تھی لیکن مصائب بہت طولانی ہوتے تھے، مجلس میں مصائب پہ زیادہ تاکید کرتے تھے۔ تو امام حسن مجتبیٰ کی مجلس پڑھ کے گھر گئے، کہتے میں نے اس رات خواب میں امام حسن مجتبیٰ کو دیکھا کہ مولا نے مجھ سے کہا کہ اے واعظ، اے ذاکر، تم میرے سخت ترین مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ تو باقی تمام خاندان اہل بیت کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہے، میرے سب سے سخت مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا میں آپ کے سخت ترین مصائب پڑھتا ہوں، مولا میں آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں ایک ہی تو امام ہے جس کو جب زہر دیا گیا اس کا کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے، کلیجے کے ٹکڑے بھی کبھی باہر آ جاتے ہیں، امام کے کلیجے کی چھلنی، کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کہا نہیں، مولا نے کہا یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے، سنیں گے؟ کہا یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں آپ کے رونے والوں کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے ایک امام ہیں جن کا جنازہ گھر سے گیا اور کچھ ہی دیر بعد گھر واپس آ گیا، کبھی جنازے بھی گھر واپس آتے ہیں۔ اجرکم اللہ، کوئی بخل نہ کرے، آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ آج جناب سیدہ سے کہے گا بی بی آپ کا کون سا ایسا بیٹا ہے جس پہ ظلم نہیں ہوا؟ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ نے کہا نہیں یہ میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے۔ کہا مولا میں یہ بھی آپ کے رونے والوں کو بتاتا ہوں کہ ایک ہی امام ہے جس کا جب جنازہ گیا نا تو تیروں کے ساتھ واپس آیا۔ امام نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں۔ کہا مولا میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب کسی کو لوگ باہر اذیت دینا تو وہ گھر میں آتا ہے، گھر میں سکون ملتا ہے، لیکن ہمارے ایک امام ایسے ہیں جن کے گھر میں جودہ بنت اشس جیسی بیوی تھی جو زہر دینے والی تھی، جس نے مولا کو 7 دفعہ زہر دیا۔
مولا نے کہا نہیں یہ بھی میرا سب سے سخت مصائب نہیں ہے. کہا پھر مولا میں نہیں جانتا آپ کا کون سا مصائب سب سے سخت ہے. امام حسن مجتبیٰ نے کہا اے وائس اب جب تو میرے رونے والوں کے سامنے جانا نا تو میرے رونے والوں سے کہنا حسن مجتبیٰ نے کہا ہے میرا سب سے سخت مصائب یہ ہے مدینہ شہر تھا, شہر کی ایک گلی تھی, گلی کا ایک دروازہ تھا, اس دروازے پہ آگ لگی تھی اور جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے حسن مجتبیٰ کی ماں کھڑی تھی. میرے رونے والوں سے کہنا جب جلتا ہوا دروازہ گرا میں ماں کو دیکھ رہا تھا, میری ماں نے ایک مرتبہ دروازہ روکنا چاہا, جب دروازہ گر گیا آواز دی فضا الیکی, فضا میری مدد کو میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. کوئی آج بخل نہ کرے, آج امام حسن مجتبیٰ کو بھی پرسہ دینا ہے ان کی ماں کا اور جناب سیدہ کو ان کے بیٹے حسن مجتبیٰ کا. میں نے بھی مصائب تمام نہیں کیا, میں درخواست کروں گا سنیں گے الفاظ امام حسن کتنے کریم ہیں. جب ایک مرتبہ جودہ بنت اشعث ملعونہ کو امام نے روتا دیکھا نا, امام نے کہا کیا بات ہے اب کیوں رو رہی ہے, تیرا تو کام ہو گیا, تو مجھے مارنا چاہتی تھی تیرا زہر کام کر گیا ہے, کب مجھے آپ کی بہنوں سے شرم آ رہی ہے, ابھی زینب و ام کلثوم آئیں گی آپ سے آ کے پوچھیں گی کیا ہوا, آپ جب بتائیں گے میں نے زہر دیا. امام نے کہا پچھلے دروازے سے نکل جا, جو قاتلہ کو فرار کرنے دے. اجرکم اللہ. لیکن امام نے جاتے ہوئے اسے ایک جملہ کہا یاد رکھ تو نے مجھے زہر تو دے دیا لیکن تجھے نہ معاویہ اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کرے گا جو اس نے وعدہ کیا تھا, اور جو پیسہ دے گا تیری بیماری پہ لگ جائے گا, تو بھی مجنون ہو جائے گی. امام کا قتل تجھے بڑا مہنگا پڑے گا اور روز قیامت میری ماں تجھ سے حساب مانگے گی. اجرکم اللہ. بس بھئی اتنے میں امام حسین علیہ السلام تشریف لائے. تھک کے نہ سنیے گا, میں جانتا ہوں آج آپ سارا دن جلوسوں میں چلتے رہے, لیکن میں ایک درخواست کروں گا کوئی تھک کے مصائب نہ سنے. آج اس امام کا مصائب ہے جس کے لاشے میں تیر مارے گئے. بھئی یہی تو فرق ہے امام حسن و حسین میں, ایک کے لاشے میں تیر تھے, دوسرے کا لاشہ تیروں پہ بلند تھا. بس بھئی امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دیا جودہ بنت اشعث ملعونہ نے. آخری شبے ہے جب زہر دے دیا نا, امام حسین کو پتہ چلا. امام حسین روتے ہوئے تشریف لائے. جب آئے نا روتے ہوئے کہا بھائیا یہ کس نے مجھے آپ کے غم میں داغدار کیا. کہا بھائیا سب باتیں بعد میں کرنا, مجھے ایک تشت لا دو, میرا کلیجہ جل رہا ہے, سینے میں بڑی تکلیف ہے. امام حسین تشت لائے. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ دیکھا جگر کے سارے ٹکڑے آ گئے. پہلا جملہ کہا حسین یہ تشت چھپا دو. کہا بھائیا کیوں چھپا دوں؟ کہا ابھی زینب آنے والی ہے, زینب سے برداشت نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. کوئی بخل نہ کرے. آج جب بھی ماتم کرے کہے گا بی بی آپ کے بیٹوں کا بڑا غم ہے, بی بی آپ کا بھی ایک ہاتھ ہمیشہ پہلو پہ رہا کرتا تھا. بس بھئی اب لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا, میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے تشت کو چھپایا. بہنیں آئیں, ساری بہنیں رو رہی تھی. جب بہنیں رو رہی تھی نا اس مقام پہ امام حسین نے امام حسن نے سب کو روتا دیکھا. جب امام حسین کو روتا دیکھا نا کہ امام حسین کی رو کی آنکھیں زخمی ہو گئی ہیں, کہ ذرا میرے بھائی حسین کو بلاؤ. امام حسین قریب آئے, امام حسن نے ہاتھ تھاما, کہا بھیا حسین سب مجھ پہ روئیں لیکن آپ مت روئیے گا. کہ اتبکی علیہ ام ابکی علیک, لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. اے حسین سب روئیں آپ نہ روئیے گا, آپ کے دن جیسا کسی کا دن نہیں ہے, میرے سارے بھائی موجود ہیں,
لیکن جب آپ ذوالجناح سے گریں گے کوئی نہیں ہوگا، چاروں طرف سے تیر ماریں گے، جسے تیر نہیں ملے گا وہ پتھر مارے گا۔ اجرکم اللہ۔ ابھی میں نے تمام نہیں کیا۔ ایک مرتبہ امام حسین کا ہاتھ تھام کے کہا بھائیا میرا غسل و کفن آپ خود کیجئے گا، حسین میرا جنازہ آپ پڑھائیے گا، مجھے آپ خود دفنائیے گا۔ مولا نے وصیت کی۔ امام حسین نے بڑی تعظیم سے بھائی کا جنازہ اٹھایا۔ ہر بھائی کو حسرت ہوتی ہے نا میرا بھائی کا جنازہ بڑی تعظیم سے اٹھے۔ امام حسین نے خود سے جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھا کے ایک مرتبہ کا عباس تابوت کو اٹھا دو، ساری بہنیں تابوت پہ گر گئی کہ آخری دیدار کرنے دو۔ ایک مرتبہ تابوت اٹھا، جناب زینب دروازے تک تابوت کے ساتھ آئیں، پھر چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو روکا کہ بچوں رک جاؤ۔ ابھی جناب زینب دروازے کے پیچھے ہی کھڑی تھی، تابوت گیا، کسی ملعونہ نے کہا کہ میں رسول خدا کے ساتھ دفن نہیں ہونے دوں گی، تیر چلا دو، تیر چلے۔ حضرت عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دو میں انہیں دیکھ لو، کہ عباس میرے بھائی نے وصیت کی تھی جنگ نہ کرنا۔ واہ عباسا، مولا علی کے جنازے میں جانے نہیں دیا مولا عباس کو، امام حسن مجتبیٰ کے لاشے میں تیر لگے لڑنے نہیں دیا، کربلا میں پانی کے لیے گئے جنگ نہیں کرنے دی۔ اجرکم اللہ۔ بس میں آخری مرحلے میں ہوں، اب آپ بھی تھک گئے ہیں، مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس تابوت کا رخ واپس موڑ لو۔ جناب عباس نے رونا شروع کر دیا کہ مولا بہنوں کے سامنے کیسے لے جائیں گے۔ تابوت گھر میں وارد ہوا، جناب زینب ابھی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، دروازہ دوبارہ کھلا۔ جیسے ہی تابوت آیا جناب زینب نے نہ امام امیر المومنین علی کو یاد کیا نہ رسول خدا کو، ایک مرتبہ ایک کونے کا رخ کیا کہ اماں ذرا آ کے دیکھو، آپ نے چکیاں پیس کے پالا تھا، اتنے تیر لگے حسن مجتبیٰ کے لاشے میں۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا، اب مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، آپ سے سنا نہیں جا رہا۔ آخری جملہ پیش کروں، تابوت میں اتنے تیر تھے پورا کفن سرخ ہو گیا تھا۔ اب بھائیوں نے کہا کہ ہم تیروں کو نکالیں گے، لیکن جناب زینب نے کہا ہٹ جاؤ، بھائی کے لاشے سے میں تیروں کو نکالوں گی۔ بی بی ایک ایک تیر نکالتی تھی، کہتی تھی اماں انا للہ